کو خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور یہ کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، تو یہ اتنی بڑی مرد کو جو فضیلت ملے گی اور اتنا زیادہ مرد کو جو ثواب ملتا ہے کہ عورت اس کو خود دعوت دے اور مرد زنا نہ کرے، یہ اسی لیے ملتا ہے کہ مرد میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں. جبکہ مرد اگر کسی عورت کو زنا کی دعوت دے رہا ہو اور وہ بھاگ جائے تو یہ نارمل بات ہے، وہ اتنی آسانی سے عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں، اس لیے مرد کے لیے عورت کو دیکھنا زیادہ فتنے کا ذریعہ ہے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا کم فتنے کا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے علماء نے یہ حکم بیان کیا ہے جو صحیح جو فقہاء ہیں کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بہت سی صورتوں میں جائز بھی ہے، اگر اس کو فتنے کا اندیشہ نہیں اور کوئی ضرورت سے دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے. اور اس کی مثال علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جیسے ہی مسجد نبی میں مرد آیا کرتے تھے، مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تو ظاہر ہے عورتوں کی مردوں پہ نظر پڑتی ہوگی، تو اس لیے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں تو عورت کو منع کیا جائے گا کہ نظر کی حفاظت کرے، اور فتنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی احتیاط اسی میں ہے. پاک دامنی کا تقاضا یہی ہے کہ عورت نظر کی حفاظت کرے. اور مرد کے لیے حکم زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں بہرحال فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے مرد کو تو بہر صورت حکم دیا جائے گا کہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، وہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو حکم دیا پردے کا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، تو آپ نے فرمایا افعامیہ وانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے، مگر جو محققین ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی کہ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری زوجہ کسی غیر مرد کو دیکھیں، تو یہ غیرت کا معاملہ تھا. اس لیے کہ ہمیں حدیث ہی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو عدت گزارنے کا حکم دیا نابینا صحابی کے گھر میں، اور اسی بیس پہ کہ وہ نابینا ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ